میں نے ایک ننھی منی بچی کو دیکھا تھا، ایک گراج میں گاڑی کھڑی کرتا تھا، وہ 7-8 سال کی کوئی بچی تھی، کالج سے اسکول سے چھٹی ہوئی تھی، وہ چلتی آ رہی تھی، یقین کریں اس کے پاؤں شاید کوئی ٹیڑھے تھے یا لنگڑا پن تھا، وہ میرے سامنے 7-8 قدم بچی چلی ہے اور 10 مرتبہ زمین پہ گری ہے۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ یہ چال اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیٹے آپ کی 2 رکعتوں میں بڑی طاقت ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری عملی زندگی میں کردار اور سبق یہ ہے کہ کڑے وقت میں پیچھے نہیں ہٹتے اور اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، شرک نہیں کرتے، جن قبروں پہ کتے پیشاب کرتے ہیں ان قبروں پہ جا کے نہیں گرتے، گندے تویز نہیں ڈالتے۔ میں نے ایک بندے کا تویز چیک کیا، بازو پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یا حمان، یا فرعون، یا شداد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم قد كانت لکم اسوة حسنة فی ابراہیم۔ ذی وقار سامعین حضرات، دین کی مجلس میں بیٹھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ یعنی اگر زندگی میں دین سمجھنے اور سیکھنے کا موقع مل جائے تو آپ اس کو کوئی معمولی خزانہ نہ سمجھیں، یہ دیناروں اور ریالوں سے زیادہ قیمتی خزانہ۔ اور میں نے بعض محدثین کے اقوال پڑھے ہیں، میں اس کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کی مجلس میں آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر آپ کو خوشی ہوتی ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے لیے رحمت کا اور قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اگر آپ دین کی مجلس میں بیٹھ کر بھی بے توجہی سے بیٹھتے ہیں، غفلت سے بیٹھتے ہیں، یا بور ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں جھانکتے ہیں، التفات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ان الباب مغلق، کہ دروازہ جو ہے وہ قبولیت اور رحمت کا بند ہے۔ تو جب بھی آپ خطبے کے لیے جاتے ہیں تو موبائل سے بچیں، بائیں دائیں دیکھنے سے بچیں، اور بڑی عزت دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو، کیونکہ بات سمجھانے کے لیے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ ماشاءاللہ کامل توجہ سے بیٹھے ہیں۔ میں دعا سے آغاز کرتا ہوں آج کے موضوع کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینی مجلس کی ہمیں تمام برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، آمین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے اور ہمہ جہت شخصیت ہے۔ یعنی آپ خود اندازہ کریں کہ قرآن پاک کے 30 پاروں میں کم و بیش 20 سورتوں سے زیادہ سورتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے، اور جو مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 69 مرہ، 69 مرتبہ آپ کے نام کا قرآن میں ذکر ہے، ایک کم 70۔ اب جس شخصیت کا نام قرآن میں 69 مرتبہ ہو اور 20-25 صورتوں میں ان کا ذکر خیر ہو، بلکہ میں قرآن شریف کا طالب علم ہوں، قصص الانبیاء، انبیاء کی سیرت بھی پڑھتا ہوں، تو پورے قرآن میں جو اوصاف حمیدہ اور جتنی سیرت اور جتنے خصائص اور خصائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، شاید کہ کسی نبی کے بیان نہیں کی۔ اگر آج میرا موضوع یہ ہوتا نا کہ مقام ابراہیم، شان ابراہیم، تو میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتلاتا کہ
انہوں نے کون سا بڑا لقب ہے جو ان کو نہیں ملا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا، گہرا دوست۔ یعنی اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ میرا گہرا دوست ہے، مجھے بتائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ۔ کئی باتیں صرف سنا نہ کریں، خود بھی کوشش کیا کریں کہ میں بھی اسی ٹریک پہ چلوں۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیں کون سا رتبہ پیچھے رہ جاتا ہے کہ کسی کی اداؤں کی وجہ سے ادھر دیکھے اور کسی کی وفاؤں کی وجہ سے اللہ کہے کہ یہ میرا گہرا دوست ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ صدیق ہے، اللہ کہتے ہیں یہ حنیف ہے، کوئی لچک نہیں ہے دین اور غیرت اور توحید کے معاملے میں۔ اللہ کہتے ہیں یہ امام ہے، اللہ کہتے ہیں قانت للہ، یہ قانت ہے۔ بلکہ شیخ صاحب سورۃ النجم 37 نمبر آیت میں تو اللہ نے حد ہی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، میرا ابراہیم تو وہ ابراہیم تھا کہ جس نے میرے ساتھ نبھا اور وفا کی انتہا کر دی۔ اب اللہ جس کو وفادار کہے، اور پھر دیکھیں شانیں بھی کیسی ملی ہیں کہ صبح بھی ان کا ذکر ہے، شام میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص، آگے کیا ہے؟ وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من صبح بھی ان کا ذکر ہے، اور مل کے بولے شام بھی ان کا، بلکہ پانچوں نمازوں میں ان کا ذکر ہے، فرض میں بھی ان کا ذکر ہے، سنتوں میں بھی ان کا ذکر ہے، نفلوں میں بھی ان کا ذکر ہے، تہجد میں بھی ان کا ذکر ہے، وتر میں بھی ان کا ذکر ہے۔ مجھے بتائیں کون سی ایسی نماز ہے کہ جس کے تشہد میں ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، اندازہ کریں یعنی ہر نماز میں ذکر۔ اور پھر ابھی ہم نے طواف کیا تازہ تازہ، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، طواف میں بھی ان کا ذکر ہے۔ کوئی طواف اس وقت تک مکمل طواف نہیں ہوتا جب تک اس کے بعد مقام ابراہیم کے قریب پڑوس میں 2 رکعتیں پڑھ کے اس عہد کو زندہ نہ کیا جائے۔ یہ توجہ سے سنیں، حج کی جب باتیں آتی ہیں نا، عمرے کی باتیں آتی ہیں، وہ بڑی فقہی سی ہوتی ہیں، اکثر لوگ دم 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 سن کر نہ الجھ سے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی محبت کا سفر ہوتا ہے حج اور عمرے کا سفر۔ مقام ابراہیم پہ کھڑے کر کے ہمیں 2 رکعتیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو چیک کرو کیا واقعی تمہارے کرتوت ابراہیم جیسے ہیں، تمہارے جذبے ابراہیم جیسے ہیں؟ نہیں تو یہاں شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہو کے عہد کرو کہ یا اللہ جس بندے کی جگہ پہ جہاں میں علامتی طور پہ اب کھڑا ہوں انشاءاللہ ویسا بننے کی میں کوشش کروں گا۔ تجدید عہد کہہ دیں بنیادی طور پر۔ ان کا مقام یا ان کا شان بیان کرنا موضوع نہیں ہے، موضوع غالباً یہ لکھا گیا ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی ہمارے رہن سہن معاملات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے کیا رہنمائی ملتی ہے، تو کیا کچھ ہمیں ملتا ہے۔ تو دیکھیں جب 25 صورتوں میں 20 صورتوں میں ذکر ہے ان کا، 69 دفعہ ان کا نام ہے، ہمہ جہت شخصیت ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جس بندے کو یہ یاد ہے نا میں نے مرنا ہے، مر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس بندے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ہی آپ کے موضوع کے بارے میں بات کی گئی ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تھوڑی سی توجہ دیں۔ بعض باتیں الفاظ سے سمجھائی جاتی ہیں، جملوں سے سمجھائی جاتی ہیں، ادھر دیکھیں اشاروں سے سمجھائی جاتی ہیں، لفاظی سے، الفاظ سے، جملوں سے، اشاروں سے کسی بات کو من و ان 100% سمجھانا قدرے مشکل ضرور ہوتا ہے بنسبت کہ آپ کے سامنے کوئی سیمپل آ جائے، نمونہ سامنے آ جائے تو سمجھنا بندے کے لیے تھوڑا سا اور آسان ہو جاتا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بطور آئیڈیل، بطور مثال، بطور سیمپل، بطور نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میری محبتوں کی وادیوں میں سفر کرنا چاہتے ہو نا، اور اگر مجھے اور میرے پیار کو پانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے سیمپل اور مثال اور نمونہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جس طرح انہوں نے وفائیں کی ہیں وہی انداز لب و لہجے رکھو، میں اللہ تمہیں بھی اپنا پیارا بنا لوں گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ آپ میں سے کسی بھائی نے یہ موضوع رکھا ہے، اور ضرورت بھی نا ہوا میں تیر مارنے کی نہیں ضرورت ہوتی کہ آپ سے میں ایسے پہلو بیان کروں جن کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے۔ یہاں تو وہ سیرت ابراہیم کے ہم عملی پہلو بیان کریں گے کہ جن کا تعلق آپ کے روم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہے، باڈی کے ساتھ ہے، جو آپ جاب کرتے ہیں اس کے ساتھ ہے، آپ کے گھرانے کے ساتھ ہے، فیملی ممبران کے ساتھ ہے۔ تو چلیے آئیے میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے 5 چیزیں بیان کر دیتا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ اس میں آپ کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا ترتیب کے ساتھ۔ 1 2 3 4 اور 5 چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں۔ آئیے اب میں پہلی چیز بیان کرتا ہوں کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پہلا تعلق العلاقہ الاولی، الرقم الاول، پہلا تعلق یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو پورے کے پورے وجود کو، دل کو، دماغ کو، وجود کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں دے دیا تھا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب جب اللہ نے کہا کہ مطیع ہو جاؤ، میری مانو، مان لی۔ لاجک، فلسفی، کیوں، وائی، لماذا، لے، ایسا کچھ نہیں کہا کہ یا اللہ یہ آپ کا حکم عقل میں نہیں آ رہا، اچھا یا اللہ یہ آپ نے کہا ہے تو اس کا مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ بھائیوں میں بڑی تھوڑی باتیں کروں گا، ہماری بربادی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنے آپ کو بیٹے اللہ کی اطاعت میں نہیں دیتے۔ کس نے کہا ہے کہ لندن جا کے سکون ملے گا؟ کس نے کہا ہے کہ فلاں ویزا ملنے سے سکون؟ بھئی چھوٹی سی کٹیا میں آپ کو سکون ملے گا اگر آپ سر تپا اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیں۔ تو بس یہ پہلی بات تقریباً مکمل ہوگی ہے۔ میں اس کی مثال بھی آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ جہاں پر اب کعبۃ اللہ ہے اور جہاں پر زمزم ہے، وہاں پر اپنی بیوی ہاجر، بعض ہاجرہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی مؤنث کا عربی کا صیغہ نہیں ہے، ہاجر علیہ السلام، چلیں یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اپنے بیٹے اسماعیل کو بوادن غیر ذی زرع، وہاں کوئی انسان نہیں تھا، وہاں پہ چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ چلے گئے۔ تو سیدہ ہاجر علیہ السلام بار بار بلاتی رہی، ابراہیم ابراہیم ابراہیم، خیریت ہے؟ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جنگل حالات و واقعات، صحرا، معاملات، یہاں تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو وہ میں نے بخاری میں پڑھا ہے وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے تو کہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن میرارن جب انہوں نے پوچھا تو کہا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ کے حکم پہ یہاں پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو سیدہ ہاجر علیہ السلام نے ایک بڑا جملہ بولا تھا، وہ فرمانے لگی اِذًا لَن يُضَيِّعْنَا، اگر ابراہیم اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو نا تو پھر چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب ہم جاتے ہیں مکے میں تو دیکھیں، اب سوچیں تھوڑا سا باہر نکلیں تو ایسے بیٹے کو جو بڑا مانگ مانگ کے لیا ہو، 70-80 سال کے بعد ملا ہو، عزت ہے، حرمت ہے، بیوی ہے، اللہ کے حکم پہ ایسے چھوڑنا، لیکن اطاعت کی۔ اچھا پھر بیٹا فلما بلغ معہ السعی، جو مانگ مانگ کے بیٹا لیا، میری طرف دیکھیں، آپ کے بھی بچے گھر میں ہوں گے، 7-8 سال کا بچہ ہو اور حکم آ جائے کہ اس کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ چلیں آپ عملی زندگی میں آپ تعلق یہ ہے کہ یار اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو نا مدارس کے قریب تو چھوڑیں، جس کالونیوں میں آپ پلاٹ وغیرہ لیتے ہیں، مساجد کا تو دیکھ لیا کہ یہاں کوئی اہل توحید، اہل السنہ، اہل حق کی مسجد ہے، کم از کم اللہ کے گھر کا پڑوس تو دینا اپنی اولادوں کو۔ وہ دیکھ رہے چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے، لٹا دیا اپنے بیٹے کو۔ چلے آپ چھری نہ پھیریں اپنے بچوں پر، لیکن کم از کم ان کو دین تو پڑھائیں نا، مدارس کے حوالے تو کریں نا۔
ہر بندے کی سوچ جیب سے شروع ہوتی ہے پیٹ تک، پیٹ سے شروع ہوتی ہے جیب تک، یہی ہے کہ میرا بیٹا کمائے اور کچھ لائے اور کچھ ہم کھائیں۔ یقین کریں یہ بربادی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو پہلی بات میں نے مکمل کر دی ہے، یہ اگر یہ بات آپ کو بیٹھے بیٹھے سمجھ آ جائے تو سارے دین کا خلاصہ ہے۔ آپ میں سے اکثر بھائی گاڑیوں پہ آئے ہوئے ہوں گے، مجھے آپ بتائیں کہ گاڑی بے شک آپ کی باہر وہ جمس جو ہے یا کوئی بھی گاڑی ہے وہ 1,00,000 دینار کی بھی ہو، 50,000 دینار کی بھی ہو، لیکن سٹیئرنگ نہ ہو اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ ایک ٹائر نہ ہو، فائدہ اٹھا سکیں گے؟ یار چلے ٹائر بھی ہوں اور 3 ٹائروں میں ہوا، اب ہوا کتنے کی ہے؟ ایک ٹائر میں ہوا پوری نہ ہو، مجھے بتائیں گاڑی آپ کو پورا فائدہ دے گی؟ میرے بھائیو اسی طرح ہم برکتیں حضرت ابو بکر والی مانگتے ہیں، برکتیں حضرت بلال والی مانگتے ہیں، تو بھائی ہمیں اطاعت کا جذبہ بھی وہی رکھنا چاہیے۔ اندر یہ جو مفاد بیٹھا ہوا ہے نا، دین پیچھے، مدرسہ پیچھے، مسجد پیچھے، اور بس وہ میٹھا میٹھا معاملہ، یہ ہے جی بے برکتی کی بہت بڑی وجہ۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، دیندار بنائیں، ترجمہ قرآن پڑھائیں، مدارس کے قریب چھوڑیں، مسجد کے قریب چھوڑیں۔ یہ عملی زندگی میں سیرت ابراہیم سے ہمیں پیغام اور سبق ملتا ہے۔ دوسری بات بھی آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، تھوڑا سا انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، بیٹے توجہ کرنا، مطلب پیسے تھوڑے ہیں، اولاد نہیں ہے، یا کوئی بھی محرومی ہے زندگی میں، بیماری ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بھلے بھلے لوگ تعویذوں کی طرف چلے جاتے ہیں، شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور یقین کریں پاکستان میں تو میں نے دیکھا جی ان قبروں پہ جا کر بھی چڑھاوے چاڑھتے ہیں کہ جن قبروں پہ اللہ کی قسم کتے پیشاب کرتے ہیں، جہاں پر پرندوں کی غلاظتیں ہیں، واللہ العظیم لوگ وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے سارا کوئی دیتا ہے۔ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری زندگی میں جو ایک کردار ہے نا، جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے، کڑے سے کڑا بھی وقت آ جائے تو میرے پیارے بھائیوں توحید میں کمی نہیں آنی چاہیے اور یقین میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ آپ کٹ جائیں، ادھر دیکھیں، آپ مٹ جائیں، کچھ پلے نہ رہے آپ کے، لیکن آپ کی توحید میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور اونچی بولے جو اللہ کے بارے میں ہمارا یقین ہے، اس یقین میں فرق۔ الہاد کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ سے یقین ٹوٹتا ہے کہ میریاں تے اللہ سندا ہی نہیں۔ یہ گل تینوں کنے دسی اللہ نہیں تیریاں سندا؟ میرا یہ دعویٰ ہے کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ سنتا نہ ہو اور قبول نہ کرتا ہو۔ کچھ اللہ فوری دے دیتا ہے، کچھ اللہ اس کے بدلے پریشانیاں دور کر دیتا ہے، کچھ دعائیں ہیں اللہ وہ نیکیوں کے انبار میں بدل دیتا ہے۔ لہٰذا دوسرا سیرت ابراہیمی سے ہماری عملی زندگی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے نا بھائیو، آپ پر اللہ نہ کرے بیماری بھی آئے گی، ہو سکتا ہے بیٹا نہ ملے، ہو سکتا ہے صحت نہ ملے، ادھر دیکھو کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی پیارا فوت ہو جائے، شرک نہیں کرنا، اللہ سے بد امیدی یہ نہیں رکھنی، بری امید نہیں رکھنی، ایسی سوچ نہیں رکھنی کو اللہ نے نعوذ باللہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور میں بڑا دیندار بھی ہوں۔ نہیں، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی، بلکہ جب ہجرت کا ارادہ کیا لوگوں نے کہا جی یہ بڑے شاہی خاندان سے تعلق تھا، ان کا جو باپ تھا یہ بہت بڑے محل میں رہتا تھا، تو جب ہجرت کی تو کہاں منہ اٹھا کے جانا؟ فرمایا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا اللہ میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ آپ کو اگر کاروبار کی سمجھ نہیں آ رہی، صحت کی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی معاملے کی سمجھ نہیں اکیلے بیٹھ کے کہا کرے انی ذاہب الی ربی سیہدین، نکلتے وقت پڑھ لیا کرے، ذہن میں رکھا کرے میری رہنمائی میرے اللہ نے کرنی۔ دیکھ لیں یہی کہا ہے کہ اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ پھر جب بیٹے کی نوبت آئی تو کیا کہا؟ رب ہب لی، مانگتے رہے، 70-80 سال مفسرین نے لکھا ہے، 90 سال 100 سال، یعنی مانگتے رہے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اچھا جب انہوں نے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا تو وہاں کوئی جرنیل نہیں پہنچا، وہاں کوئی پولیس افسر نہیں پہنچا،
جب آگ میں پھینک دیا کوئی بیٹا تو تھا ہی نہیں. آپ بڑی توجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی آنکھیں بھی نم ہے, ایک دعا کر دے, اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ان کو نیک بیٹے دے دے. اللہ جو بیٹیوں کی طرف سے پریشان ہے اللہ ان کو سکون نصیب فرما. اللہ جن کے پاس بیٹے اور بیٹیاں ہیں اللہ ماں باپ کی آنکھیں اولاد کی طرف سے ٹھنڈی کر دے. اچھا جب آگ میں پھینک دیا کوئی فرشتہ بھی دیکھ لیں وہاں نہیں ان کے کام آیا, اور دیکھ لیں کوئی شرک نہیں انہوں نے کیا کہ یا اللہ میرے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام تھے, ان کی طفیل میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے آگ سے نکال دے. کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ ہی کافی ہے اور آگ سے نکالنے والا کارساز میرا اللہ ہے, میرا وکیل اللہ ہے, میرا کیس لڑنے والا اللہ ہے, میں اکیلا. کبھی نہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھو. فاتخذہ وکیلا, ادھر دیکھو بیٹے, اللہ کو اپنا وکیل سمجھو. بیٹے یہ کوئی اللہ سے محبت نہیں ہے کہ میں اللہ مان کے بس ایک سائڈ پہ رکھ دیا سارے معاملے خود ہی لڑاتے رہے. نہیں 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 نہیں, یہ ذہن لے کے جاؤ میرا وکیل میرا اللہ ہے. بالکل جیسے یہ پیچھے کھمبے کے ساتھ اس لائٹ کا کنیکشن ہے نا, بالکل آپ کا رشتہ آپ کے اللہ کے ساتھ ہے. ڈائریکٹ اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اترتی ہے اگر اندر جذبات ہوں, اگر اندر واقعتاً انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں جی رہا ہو. تو یہ بہت بڑا رشتہ ہے ہمارا اللہ کے ساتھ کہ ہم عابد ہیں وہ ہمارا معبود ہے, ہم عاجز مطلق ہیں وہ قادر مطلق. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا تو اللہ نے آگ بجھائی نہیں. قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی, 5 اسٹار ہوٹل بنا دیا اللہ نے آگ کو, صرف بجھائی نہیں, آندھی بھیج کے یا پانی برسا کے. اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے کڑا وقت آ گیا, وہ ایک بدماش بادشاہ تھا, زانی بادشاہ. کوئی بھی عورت خوبصورت اس کے علاقے سے گزرتی تھی وہ زنا کے بغیر نہیں جانے دیتا تھا. تو جب وہ اندر لے گیا بدماش زانی بادشاہ سیدہ سارہ علیہ السلام کو, فقام ابراہیم علیہ السلام الی الصلاۃ, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے اس زانی بادشاہ پر راشے کی بیماری ڈال دی. بیٹے آپ کی 2 رکعتوں میں بڑی طاقت ہے. سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری عملی زندگی میں کردار اور سبق یہ ہے کہ کڑے وقت میں پیچھے نہیں ہٹتے اور اللہ کی طرف دوڑتے ہیں. شرک نہیں کرتے, جن قبروں پہ کتے پیشاب کرتے ہیں ان قبروں پہ جا کے نہیں گرتے, گندے تویز نہیں ڈالتے. میں نے ایک بندے کا تویز چیک کیا, بازو پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یا حمان یا فرعون یا شداد. تو 2 باتیں مکمل ہو گئیں جی. اسی لیے تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. ان کے مطابق سے اپنے آپ کو پورے کے پورے کو اللہ کے اطاعت میں دو. اور دوسری بات یہ ہے کڑے سے کڑا وقت آ جائے تو عید نہیں چھوٹنی چاہیے. تو عید گئی تو سب کچھ گیا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں توحید بچا لی نا تو آپ نے سارا کچھ بچا لیا. ہم توحید کے لیے کٹنے والے ہیں, مرنے والے ہیں, آگ میں گرنے والے ہیں. اگر کوئی گرا دے تو ہم گر جائیں گے. یہی تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کر, تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, چاہے تجھے آگ میں جل وَلَوْ حُرِّقْتَ لا تشرک باللہ. تیسری بات اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں, میں ویسے نا حاجی صاحب حیران بھی ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ, ظاہر تفصیلی حوال تو اللہ کے علم میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نجی زندگی ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ تو ہمارے پاس نہیں نہ آئی, لیکن کوئی خیر تھی نا تو اللہ نے یہ نمایاں کی ہے. تیسری سیرت ابراہیم سے جو ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے سبق ہے, اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. میرے ابراہیم علیہ السلام میرے بہت زیادہ شکر گزار تھے. شاکرا لانعمہ, میری نعمتوں کے شکر گزار تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا میری نعمتوں کے شکر گزار تھے تو پھر ہم نے ان کو چن لیا اور ان کے لیے ساری سیدھی راہیں ہم نے کشادہ کر دی. تیسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ میرے پیارے بھائیوں ہم شکر گزار بنیں. ساری زندگی دیکھیں ہجرت میں گزار دی, فقر و فاقے میں گزار دی, بیٹے کو چھوڑ دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, چھری چلانے پہ تیار ہو گئے, ذبح کرنے پہ تیار ہو, لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں اندر نہ شکری نہیں تھی, شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کے.
یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ الحمدللہ، الحمدللہ اپنا معمول بنائیں، الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رات ہماری ہاسپٹل میں نہیں ہے، ہم تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ جیل میں نہیں ہے، ہم تو اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اپنے پاؤں پہ چل کے آئے ہیں، اپنے پاؤں میں چل کے آپ چلے جائیں گے، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک ننھی منی بچی کو دیکھا تھا، ایک گراج میں گاڑی کھڑی کرتا تھا، وہ 7-8 سال کی کوئی بچی تھی، کالج سے اسکول سے چھٹی ہوئی تھی، وہ چلتی آ رہی تھی، یقین کریں اس کے پاؤں شاید کوئی ٹیڑھے تھے یا لنگڑا پن تھا، وہ میرے سامنے 7-8 قدم بچی چلی ہے اور 10 مرتبہ زمین پہ گری ہے۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ یہ چال اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو شکر گزار بڑھے جی۔ دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم شکر، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الانسان لربہ، بڑا وڈا شکر ہے۔ 99 نعمتیں نہیں دیکھتا، بس ایک چھوٹی سی ازمائش اللہ نے چیک کرنے کے لیے اس کی زندگی میں رکھی ہے، ہر وقت اسی کا گلہ شکوہ کرتا رہتا ہے۔ تو سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہماری زندگی میں جو ہمیں سبق ملتا ہے نا، وہ شکر گزاری کا سبق ملتا ہے۔ اسی لیے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، فرمایا وہ بیوقوف انسان ہوگا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی نہیں کرتا، آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ 3 باتیں مکمل ہو گئیں جی۔ چوتھی بات سنیں، سیرت ابراہیم یہ دعاؤں کا نام ہے، یہ التجاؤں کا نام ہے۔ 1 درجن سے زیادہ دعائیں ہیں قرآن پاک میں سیدنا ابراہیم کی، اور مبالغہ نہیں، میں یہ سچ بتا رہا ہوں، شاید میرے سمیت کسی کو بھی ساری یاد نہ ہو۔ تو آج کے اس درس میں آپ بھی عزم بالجزم کریں، میں بھی عزم راسخ کروں کہ ہم نے یہ ساری دعائیں یاد کرنی ہیں۔ یہ دعاؤں کا نام ہے ابراہیم، التجاؤں کا نام ہے ابراہیم۔ اللہ نے کہا اواہ، منیب، حلیم، دعائیں کرتے ہوئے بڑی گریہ زاری میرے سامنے کرتے تھے، بڑے روتے تھے، بڑے گڑ گڑاتے تھے۔ بھائی ہم نہیں گڑ گڑاتے، یقین کریں اگر آپ مجھے کہیں نا کہ اپنی زندگی میں کوئی آدھے گھنٹے کی دعا نکالو جس میں بچوں کی طرح، ضدی بچے کی طرح بے بس ہو کے اللہ سے مانگا ہو، آدھ گھنٹے کی دعا ہی نہیں۔ اور یہ کان کھول کے سن لے میرا جملہ، اگر یہ لائیو ہے تو وہ بھی وہ اجڑا ہوا انسان ہے جس بندے کی تنہائی کے، جس بندے کے پاس تنہائی میں آنسوؤں والی دعا نہیں، وہ ویران آدمی۔ اور وہ انسان بڑا زرخیز ہے کہ جس کی تنہائی میں آنسوؤں والی دعا ہے۔ لیکن وہ رونا کیسے آئے جب ہمیں ترجمہ ہی نہیں آئے گا؟ وہ رونا کیسے آئے، وہ گریہ زاری والا ماحول کیسے بنے جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کہا ہے، کیا ہمیں جواب ملا؟ تو کوشش کریں جی ابراہیمی دعائیں یاد کریں۔ 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ہیں، اور پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں وہ چند 1 درجن سے شاید قریب دعائیں ہوں گی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنائی ہیں، قرآن بنا کر نازل کی۔ چلے 2 دعائیں میں آپ کو، ایک سورہ شعراء سے لیتا ہوں اور ایک دعا میں سورہ بقرہ سے لیتا ہوں۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے قوت فیصلہ عطا کر دے، اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، میرے جانے کے بعد یا اللہ بعد والے پچھلے لوگوں میں اللہ میرا ذکر خیر جاری کر دے، اللہ مجھے جنت میں جو جانے والے لوگ ہیں نا جنت کے وارثین میں سے کر دے۔ ساری دعائیں اللہ نے قبول کر لی ہیں، جنت میں بھی اعلیٰ مقام ہے، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کا ذکر خیر میں نے آپ کو بتایا ہے، صبح بھی آپ کا ذکر خیر ہے، مل کے بولے شام کو بھی آپ کا، فرضوں میں بھی آپ کا ذکر خیر ہے، نفلوں میں بھی آپ کا، اور مطاف میں بھی آپ کا ذکر خیر ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ دیکھیں چوٹی کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ، اللہ کہتے ہیں میرا خلیل ہے ابراہیم، اللہ کہتے ہیں میرا صدیق ہے ابراہیم، قانت حنیف ہے، اور عاجزی دیکھیں حاجی صاحب، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللہ میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، کیونکہ حضرت ابراہیم کو بھی پتا تھا کہ قیامت والے دن جس بندے کا حشر بدکاروں کے ساتھ ہو گیا، نافرمانوں کے ساتھ ہو گیا، وہ تو بدکار ہو گیا، وہ تو برباد ہو گیا۔ دنیا تو جیسی تیسی ہے، گزر جائے گی،
ادھر دیکھو میرے بھائیوں، یہاں پر نمازی، بے نمازی، حرام خور، حلال خور، زانی، بدکار، نیکوکار، پاک باز، سارے اکٹھے ہیں۔ وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب بدکاروں میرے نیک بندوں سے ایک طرف ہو جاؤ، صالحین سے ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ تو ہر دعا میں آپ کو ایک عجیب عاجزی کا جہان ملے گا۔ پھر دیکھیں ابھی یہ بیت اللہ کے حج میں کتنی رونق تھی، لاکھوں میں لوگ تھے، تو جب بیت اللہ بنا تھا وہاں نماز پڑھنے کے لیے 4 بندے بھی نہیں تھے، تو دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول کر لے، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے کتنے جذبے سے ہم نے یہ گارا اور یہ پتھر لگا کے تیرا چھوٹا سا ننھا منا گھر بنایا ہے۔ اچھا اس وقت بندے 4 بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی تھی، رمضان کو ہم بیت اللہ گئے تھے، تو عالمی رپورٹ کے مطابق جن لوگوں نے 27ویں رات کو نماز تراویح بیت اللہ کے پڑوس میں پڑھی ہے نا، کم و بیش وہ بتلاتے تھے کہ ان کی تعداد 30-40 لاکھ کے قریب ہے۔ دعائیں بہت کیا کرو، دیکھیں جی آپ کو عربی نہیں آتی، پنجابی میں کیا کرو۔ سیرت ابراہیم کا ہماری جو زندگی کے ساتھ تعلق ہے نا، وہ یہ ہے کہ دعا زندگی ہے، الدعاء هو العبادہ۔ چلا میں 5ویں اور آخری بات کرتے ہوئے اس موضوع کو میں مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اپنے سر تا پا پورے وجود کو اللہ کی اطاعت میں دے دو، دین کی ساری برکتیں ملیں گی۔ اگر کوئی بندہ ویران ہے، اگر کسی کے بندے کے روح کو مٹھاس نہیں ملتی تو وہ پورے کا پورا اطاعت میں نہیں ہے۔ کہاں خرابی ہے؟ کوئی کھانے پینے میں حرام ہے، کوئی عقیدے میں شرک ہے، کوئی بدکاری زنا کا معاملہ ہے، کوئی ظلم کا معاملہ ہے۔ ہر بندہ ادھر دیکھے، اگر میرے اندر کو، میرے معاملات کو کوئی نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں نا۔ ہر بندہ اپنے معاملے کو بہتر جانتا ہے، ہر بندہ اپنی ذات کا جج ہے۔ اگر اس کا ضمیر زندہ ہو وہ بول کے بتاتا ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ خرابی ہے جس کی وجہ سے تیری ساری زندگی میں نحوست ہے۔ تو اللہ کی اطاعت میں دیں، یہ ہے جی سیرت ابراہیمی کا ہماری زندگی سے تعلق۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کڑے سے کڑا وقت آ جائے توحید نہیں جانی چاہیے۔ جیسے جیسے دکھ بڑھ جائے، ادھر دیکھو بیماری بڑھ جائے، آپ کا یقین بڑھ جائے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی کھڑا ہو کہ مجھے کہے نا کہ شیخ صاحب اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے، میں نے جتنا دین پڑھا ہے میں آپ کو پورے دعوے سے انشاءاللہ اور دلیل سے یہ بات کہتا ہوں، اس دور میں، الحاد کے اس دور میں، اللہ کے ولی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ بیچارہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، رب رب بھی کرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، کبھی روٹی کی وجہ سے پریشان، کبھی ماں بیمار، کبھی بچے کو مسئلہ، کبھی خود بیمار، چلا نہیں جاتا، بیٹھا، یعنی نیک ہونے کے باوجود جیسے جیسے اس کی تکلیف بڑھتی چلی جاتی ہے نا، اللہ پر امید اور یقین بھی اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واللہ العظیم یہ ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے، ورنہ لوگ اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں، کئی لوگ گھٹن کا شکار ہیں۔ میں نے کئی نوجوانوں کو سنا یار جو میرا سٹیٹس لیول ہے مجھے اس معیار کا، اس لیول کا نہیں ملا۔ ہر دوسرے نوجوان کی بھوک کیا ہے کہ میں جہاں پر ہوں وہ مطمئن نہیں ہے، اللہ کے دیے معاملے پہ مطمئن نہیں ہے، وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے دوسرے پر۔ اسی کو حسد کہتے ہیں کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اور لوگ شرک تک چلے جاتے ہیں، تعویذات، قبروں تک چلے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے شکر گزار بنے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے، ڈھیر لگا دیں دل سے الحمدللہ، چل پھر رہے ہیں، ایسے نالو وڈی نعمت اللہ دی کیڑی ہونی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ زندگی دعا کا نام ہے۔ آپ راتوں کو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا تو کریں ذرا گڑ گڑا کے ضدی بچے کی طرح، پھر دیکھنا زندگی کا حسن، پھر فاقہ بھی آپ کو مزہ دے گا، بیماری بھی آپ کو، اللہ سے جس کو باتیں کرنی آ جاتی ہیں نا، اللہ کو غم سنانے آ جاتے ہیں، وہ فوض امری الی اللہ، جو اللہ کے سپرد اپنے معاملات کرتے ہیں نا دعاؤں کے ذریعے، اللہ ان کی زندگی میں بڑا نور پیدا کرتا ہے۔ 5ویں اور آخری بات، سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق یہ ہے، میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے فکر اولاد بہت نظر آتی ہے، فکر والدین بہت نظر آتی ہے۔ دیکھیں اپنی اولاد کی بھی فکر کریں اور اپنے ماں باپ کی بھی فکر کریں۔ اگر ماں باپ آپ کے
پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، یورپ میں ہے، دائیں بائیں ہیں، توجہ کیجئے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی کال کر لیں، کوئی واٹس ایپ کال کر لیں، ایمو پہ کر لیں، روزانہ کر لیں، 2 دن کے بعد کر لیں۔ کئی لوگ 6 ماہ نہیں ماں کا پتہ کرتے، 4 ماہ نہیں پتہ کرتے، 2 ماہ نہیں پتہ کرتے۔ یہ موڈ کے معاملے چھوڑے، ان کی خبر گیری کریں، اور بچوں کی بھی فکر کریں کہ وہ کہاں ہے، کس سکول میں ہے، کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، آگے ومن ذریتی، آگے ربنا اغفر لی والے اللہ میری اولاد کو، دیکھیں آپ کی اولاد نمازی ہے، بچیاں نمازی ہیں، بچے نمازی ہیں۔ اگر ماشاءاللہ آپ بھی صاحب توحید ہیں، نمازی ہیں، حلال کھاتے ہیں، بچے اور بچیاں بھی حیا والے، نماز والے ہیں، آپ جیسا کامیاب ترین انسان کوئی۔ اگر ہٹا کٹا بچہ آپ کا نماز نہیں پڑھتا، جوان بیٹی نماز نہیں پڑھتی، تو یہ فکر والی بات ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ فوری پتہ کیا کہہ دیا، ادھر دیکھیں ومن ذریتی، یا اللہ میرے بچوں کو بھی امام بنا دینا۔ تو اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو رکھیں، ومن ذریتی۔ شادی بھی ہو جائے نا بچے کی، ڈانٹنا نہ چھوڑے، شادی بھی ہو جائے نا پھر بھی سمجھانا نہ چھوڑے، اے نہیں کہیں تو منڈا بیاہ دیتا ہے تو جو مرضی کرے۔ وہ آپ کو مشہور واقعہ آتا ہے نا بخاری شریف کا، وہ میں اشارہ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، کہ حضرت شکار کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر میں آئے، پوچھا کیا کھاتے ہو، کیسے معاملے ہیں گھر کے؟ وہ ناشکری عورت تھی، اس نے کہا جی بس شکار پہ ہی رہتے ہیں، کبھی آ جاتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نے کہہ دیا کہ جب واپس آئے تو کہنا کہ ایک بزرگ آئے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اپنی چوکھٹ کو بدلو۔ وہ کوئی سیدھی سادھی سی، انہیں سمجھا شاید کہہ کہ کوٹھی وڈی کر لو۔ جب آئے حضرت اسماعیل بڑے چاہ کے ساتھ، اس نے کہا جی چوکھٹ بدلو۔ حضرت نے طلاق دے کے فارغ کر دیا کہ نشکری عورت گھر میں وہ سب سے بڑی بے برکتی ہے۔ ہائے ہائے سے بھی کبھی بے برکتی آئی ہے، خامد کے گلے شکوے کرنے سے بھی کبھی بے برکتی آئی ہے۔ عورت تو وہ ہے، بیوی وہ جو پی جائے، طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ پھر حضرت آئے تو حضرت نے شادی کر لی تھی، پوچھا جی کیسے ہیں گھر کے مونے؟ ماشاءاللہ لہریں بہریں ہیں، بڑا اچھا کھاتے پیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، گوشت کھاتے ہیں۔ فرمایا جب آئے تو کہنا بزرگ آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس چوکھٹ کو سنبھال کے رکھنا، چوکی داری اس کی کرنا، یہ بڑی مضبوط ہے۔ اور جو شادی شدہ آپ نوجوان میرے سامنے بیٹھے ہیں، دیکھیں آپ درجنوں بچوں کے بھی باپ بن جائیں، آپ اپنے والد کے لیے بچے ہی ہیں۔ آپ کے پاس جتنی بڑی ڈگری ہے، میں نے دیکھا ہے، مائنڈ نہ کرنا، جملہ میرا سخت ہے، تھوڑے سے پڑھ جاتے ہیں، کوئی ABC آ جاتی ہے، کوئی جاب مل جاتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے دیندار بچوں کو ماں باپ کو دھدکارتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کی قسم جانوروں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے جو اپنے باپ سے اس نے رویہ رکھا ہوا ہے اور اپنی ماں سے اس نے جو رویہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ڈگری کا نشہ، یہ عہدے کا نشہ، جوانی کا نشہ اگر اس حد تک ہے تو آپ کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فکر اولاد اور فکر والدین یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ میں سے اکثر احباب یہ دعا بہت پڑھتے رہا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ بچوں کی طرف سے آنکھیں ٹھنڈی کر دے، میں اپنے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھوں میرا سینہ ٹھر جائے، میں اپنی بیٹی کو نماز پڑھتے دیکھوں میرا سینہ ٹھر جائے۔ اللہ ہم سب کو متقین کا امام بنا دے، پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، میں نے آپ سے کتنی باتیں کی ہیں؟ 5۔ سیرت ابراہیمی کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ جو تعلق ہے، میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ پھر دہرا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر آپ اسلام کی برکتیں لینا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے دین میں داخل ہو جائیں۔ ادخلوا فی السلم، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، نہ نفع دیکھا نہ نقصان دیکھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ توحید، دیکھیں وہ توحید کے بادشاہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید کے بادشاہ، ہر چیز کو ٹھکرا کے رکھ دیا اللہ کی توحید کے مقابلے میں۔ فرمایا فطرنی،
اس اللہ کو میں چھوڑوں؟ میں کچھ بھی نہیں تھا جس نے مجھے سب کچھ دیا، اس اللہ کے ساتھ میں شرک کروں؟ اس اللہ کا در میں چھوڑ دوں؟ میں کیا تھا؟ سب کچھ مجھے میرے اللہ نے یہ حضرت، میرے پاس وقت نہیں ہے، اب اللہ کلیجہ چیر دینے والی باتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اس اللہ کو میں چھوڑوں جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا، جو مجھے کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیتا ہے، بیمار ہوتا ہوں تو صحت دیتا ہے، اور مر کے مجھے جس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، جس سے میں امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہوں کہ جب میری اس کی بارگاہ میں پیشی ہوگی میری وہ خطائیں معاف کر دے گا، اس اللہ کے ساتھ میں شرک کروں؟ تو کڑے سے کڑا بھی وقت آ جائے تو عید کے پاس بان بنو اور شکر گزار بنو۔ تیسری بات، چوتھی بات ہے دعائیں ساری یاد کرو، ابراہیمی، سلیمانی، ایوبی، حضرت زکریا کی، یوسفی، سب دعائیں قرآن سے یاد کرو۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ ایسے نہ ہو کہ کھانے کمانے کے سلسلے میں کہیں بچے نہ بے دین ہو جائیں۔ ادھر دیکھو آخری جملہ، کہیں ماں ہی نہ ترستی ترستی دنیا سے چلی جائے، کہیں کھانے کمانے بنانے کے چکروں میں اداس باپ ہی نہ دنیا سے چلا جائے۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر ماں باپ دور ہیں تو 6 ماہ سال کے بعد ان کے قدموں میں بیٹھا کرو، چاہے 2 دن کے لیے جایا کرو یا 3 دن کے لیے ان کو بلا لیا کرو، بچوں کی خبر گیری کیا کرو۔ اچھا میں حیران ہوں کہ سیرت ابراہیم دیکھیں، میں نے یقین کریں کہ بہت شارٹ، بہت میں نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہے، مجھے آپ نے بول کے بتانا ہے کوئی دین کی بات باقی رہ گئی ہے؟ یعنی سیرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پہلو اختصار سے میں نے رکھا ہے کہ ہماری عملی زندگی میں اس کا کیا در، سارا دین ہی اس میں آ گیا ہے۔ اسی لیے وہ اللہ کے خلیل تھے، اسی لیے وہ صدیق تھے، اسی لیے وہ حنیف تھے، اسی لیے اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، ابراہیم کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو میری وفاؤں کا نام ہے، وہ تو میرا وفادار بندہ ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنی ذات کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی آمین کہیں، اللہ ابراہیمی جذبات عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی وہی یقین عطا فرمائے، اور مکمل اطاعت اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ شکری کی لعنت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بنائے، دعاؤں والا بنائے، التجاؤں والا بنائے، پیور بکاری اللہ ہمیں اپنے در کا، سب کچھ آپ کے پاس ہونا پھر بھی اپنے آپ کو اتنے بے بس سمجھا کرو کہ کسی کشتی میں سفر کر رہے ہو سمندر میں، اور بالکل لہریں ابھر اٹھی ہیں، ہوائیں تیز ہو گئی ہیں، آندھی آ گئی ہے، وہ جو بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے نا، لاکھوں دیناروں اور اعلیٰ پوسٹوں میں جا کر بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا بے بس سمجھ کے اپنے اللہ کو آواز مارا کرو۔ فرمایا اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ، جب بندہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتا ہے نا، دل سے بے بسی کی دعائیں چھوڑ دیتا ہے، نور ہی بندے کی زندگی کا ختم ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے والدین اولاد کی فکر کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ سیدنا ابراہیم کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ہمیں ابراہیمی بنائے۔ اگر کوئی اچھی بات تھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کا ذریعہ بنا دے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی تھی یقیناً تھی، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علیہ وسلم۔